بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے اور دیکھنے والے تمام دوستوں کو محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ عزیز دوستو، کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ 100 عقل مند لوگوں کے مرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک بیوقوف انسان کے صاحب اقتدار ہونے سے ہوتا ہے۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے معزز دوستو، اگر ہماری ویڈیوز آپ کے ذوق کی ترجمانی کرتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی سی کہانی، کوئی اچھی تحریر ہے اور آپ اس کو ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو مجھے میرے انسٹاگرام پر بھیجیے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس کہانی کی جانب، جس کا عنوان ہے بے وقوف بادشاہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی جگہ ایک غریب آدمی ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا تھا۔ وہ مکان اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ اس غریب آدمی کو ڈر تھا کہ یہ کسی وقت گر سکتا ہے۔ اس غریب آدمی کو نیا مکان بنوانے کی فکر لاغ ہو گئی۔ بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور لوگوں سے قرضہ لے کر اس نے نیا مکان بنوانا شروع کر دیا۔ دیواریں کھڑی ہو گئیں، دروازہ بن گیا، لیکن چھت بھرنے کے لیے غریب کے پاس پیسے نہیں تھے۔ چنانچہ اس نے چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور اپنے بیوی بچوں سمیت نئے مکان میں رہنے لگا۔ اس نے سوچا کہ برسات شروع ہونے تک چھت کو ٹھیک کروا لوں گا۔ اس محلے میں ایک چور رہتا تھا۔ غریب آدمی کا نیا مکان دیکھ کر اس نے سوچا کہ شاید یہ دولت مند ہو گیا ہے، اس کے ہاں سے اچھا خاصا مال ہاتھ لگ جائے گا۔ چنانچہ ایک روز رات کے وقت جب سب سو رہے تھے، وہ چور اس غریب آدمی کے مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت پر ابھی 1-2 قدم چلا تھا کہ ٹاٹ پھٹ گیا اور وہ دھڑم سے نیچے کمرے میں سوئے ہوئے مالک مکان کے اوپر گر پڑا۔ مالک مکان بڑبڑا کر اٹھا اور چور کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کمرے میں بہت اندھیرا تھا اور اس کا فائدہ اٹھا کر چور بھاگ نکلا۔ چور بھاگ تو گیا، لیکن پھر اس کو مالک مکان پر بڑا غصہ آیا کہ اس نے ایسی نکلی چھت کیوں بنائی۔ چنانچہ اگلے ہی دن وہ فریاد لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، اے دانشمند بادشاہ، میں نے ایک گھر میں چوری کرنا چاہی اور مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا ہوا تھا۔ میں نیچے گر گیا اور میری ٹانگیں ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گئیں۔ از راہ کرم آپ اس مالک مکان کو سزا دیجیے۔ بادشاہ نے مالک مکان کو پکڑ کر بلوایا اور اس سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ یہ آدمی کل رات تمہاری چھت ٹوٹنے سے نیچے گر پڑا تھا؟ جی ہاں حضور، بالکل سچ ہے، مالک مکان نے جواب دیا۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ میرے اوپر گر پڑا، ورنہ اس کی ٹانگیں ضرور ٹوٹ جاتی۔ اگر یہ سچ ہے تو ہم تم کو موت کی سزا سناتے ہیں، بادشاہ نے کہا، اور جلادوں کو بلا کر حکم دیا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ غریب مالک مکان بادشاہ کے قدموں پر گر پڑا اور کہا، مجھ کو کیوں پھانسی دی جائے؟ آخر سزا تو چور کو دینی چاہیے۔ چپ ہو جاؤ، بادشاہ گرجا، تمہیں مجھ کو نصیحت کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ غریب مالک مکان نے دیکھا کہ اس طرح بادشاہ سے انصاف کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میرا کوئی قصور نہیں، ٹاٹ تو راج مزدور نے بچھایا ہے، قصور اسی کا ہے کہ اس نے خراب ٹاٹ کیوں بچھایا ہے۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے اور راج مزدور کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے کہ اس نے خراب ٹاٹ کیوں بچھایا۔ بادشاہ کے سپاہی فوراً جا کر راج مزدور کو پکڑ کر لائے۔ جب اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا گیا تو اس نے کہا، مجھے بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی تو اس نے کہا، بادشاہ عالم، میرا کوئی قصور نہیں، سارا قصور تو اس آدمی کا ہے جس نے وہ ٹاٹ بنائے ہیں۔ اگر اس نے ٹاٹ پکے اور مضبوط بنائے ہوتے تو ان پر کوئی بھی چلتا اور وہ نہ پھٹتے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق راج مزدور کو چھوڑ دیا گیا
اور ٹاٹ بنانے والے کو پکڑ کر لایا گیا۔ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا یہ ٹاٹ تم نے بنائے تھے؟ جی ہاں حضور، میں نے بنائے تھے۔ اس آدمی نے جواب دیا، تب تو تمہارا قصور ہے۔ بادشاہ نے گرج کر کہا اور اس نے اسے پھانسی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ سلامت، میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، ٹاٹ بنانے والے نے کہا۔ بات یہ ہے کہ میرے بنائے ہوئے ٹاٹ ہمیشہ بڑے پکے ہوتے تھے، لیکن جس وقت میں یہ ٹاٹ بنا رہا تھا اسی وقت میرے ایک پڑوسی نے، جس کو کبوتر اڑانے کا شوق ہے، اس نے کبوتر اڑا دیے۔ وہ آسمان میں اڑ رہے تھے، کلا بازیاں کھا رہے تھے۔ میں ان کا تماشا دیکھنے لگا۔ اس کا اثر میرے کام پر پڑا اور میں نے ٹاٹ چھدرے اور کمزور بنا دیے۔ قصور میرا نہیں بلکہ اس کبوتر باز کا ہے۔ اب بادشاہ کے حکم پر ٹاٹ بنانے والے کو چھوڑ کر کبوتر باز کو پکڑ کر لایا گیا۔ پھانسی کی سزا سن کر کبوتر باز نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مجھے کبوتر اڑا کر ان کا تماشا دیکھنے کا شوق ہے، لیکن اس میں برائی کیا ہے؟ اگر آپ مجھے پھانسی پر چڑھا دیں گے تو اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا۔ کسی بے گناہ کی جان لینے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ چور کو قتل کروا دیں، تب لوگ چین اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ سارا قصور چور کا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ چور کو پکڑ کر لایا جائے اور اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ جلاد فوراً چور کو پکڑ کر لائے اور اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا، لیکن معلوم پڑا کہ اس کا قد ضرورت سے زیادہ اونچا ہے۔ اس کے پاؤں کسی طرح زمین سے اوپر نہیں اٹھ رہے۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی تو اس نے جھنجھلا کر کہا، احمق کہیں کہ یہ چھوٹی سی بات مجھ سے پوچھتے ہو؟ چور کا قد اگر ذرا سا لمبا ہے تو کسی ایسے آدمی کو کیوں نہیں پکڑ کر لاتے جس کا قد ذرا نیچے ہو؟ اتنی موٹی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہ آئی۔ جلاد دوڑتے ہوئے نزدیک کے چوراہے پر گئے۔ ایک چھوٹے قد کا آدمی آٹے کا بورا پیٹھ پر اٹھائے جاتا ہوا نظر آیا۔ جلادوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور لا کر پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا۔ وہ چھوٹے قد کا آدمی چیخ رہا تھا اور جلادوں سے پوچھ رہا تھا، میرا قصور کیا ہے؟ مجھے کیوں پھانسی پر چڑھاتے ہو؟ اتنے میں خود بادشاہ تماشا دیکھنے آ گیا۔ وہ آدمی بادشاہ سے گڑ گڑا کر کہنے لگا، میرے مالک، میں غریب آدمی ہوں، پہاڑ سے لکڑیاں لا کر بیچتا ہوں اور لوگوں کا سامان دھوتا ہوں، اس طرح اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ آخر میں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ اس بات کے لیے آپ مجھ کو پھانسی دینا چاہتے ہیں؟ ارے احمق، مجھے کیا پتا کہ تمہارا قصور ہے یا نہیں، بس کسی آدمی کو پھانسی پر چڑھانا ہے۔ میں ایک چور کو پھانسی پر چڑھوانا چاہتا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کا قد ذرا اونچا ہے اور اس کے پاؤں زمین سے اوپر نہیں اٹھ پاتے، لیکن تمہارا قد بالکل مناسب ہے۔ چھوٹے قد والے آدمی نے گڑ گڑا کر کہا، بادشاہ عالم، قصور کیا ہے لمبے قد کے چور نے، اور پھانسی پر چڑھاتے ہیں چھوٹے قد کے غریب آدمی کو؟ یہ بھی کوئی انصاف ہے بھلا؟ چور اگر ضرورت سے لمبا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے ایک گڑھا کھدوا دیجئے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات بادشاہ کو پسند آئی۔ اس نے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ جلاد دوبارہ چور کو پکڑ کر لائے۔ انہوں نے اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر کے گلے میں پھندا ڈال دیا اور اس کے پاؤں کے نیچے گڑھا کھودنے لگے، مگر چورتا کے برابر کہے جا رہا تھا، جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے پوچھا، ارے تو مرنے کے لیے کیوں بیتاب ہے؟ بادشاہ عالم، چور نے جواب دیا، ابھی ابھی جنت کا بادشاہ مر گیا ہے۔ اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی ہے کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہو اس کو میری جگہ بادشاہ بنایا جائے۔ وہاں پر بادشاہ کا تخت ابھی خالی ہے۔ اگر جلدی سے پھانسی پر لٹکا دیا جاؤں گا تو ممکن ہے کہ میں سب سے پہلے جنت میں پہنچ جاؤں اور شاہی تخت پر بیٹھ جاؤں۔
بادشاہ کے دل میں لالچ اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ بھلا جنت کا بادشاہ بننا چھوٹی سی بات ہے؟ چنانچہ اس نے فوراً جلادوں کو حکم دیا، چور کو رہا کر دو اور مجھے پھانسی پر چڑھا دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی، چنانچہ بے وقوف بادشاہ کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ فرضی کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ 100 عقل مند لوگوں کے مرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک بے وقوف آدمی کے صاحب اقتدار بننے سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر بے وقوف آدمی صاحب اقتدار بن گیا تو وہ نظام کو درہم بھرم کر کے رکھ دے گا، معاشرے کا سکون تباہ و برباد کر دے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔